بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا میرا موضوع ہے اسرائیل کو لعن طعن کرنا بند کریں، مطلب کہ گالی گلوچ نہ دیں، سب کچھ یہ جو برا بھلا کہنا بند کریں۔ اور ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمارے فلسطینیوں کی مدد کیسے کرنی ہے؟ ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے حصے کا عمل ہمیں کرنا چاہیے۔ تو میرے اس مختصر سے پیغام کو آخر تک ضرور سننا ہے آپ لوگوں نے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم صرف وہی کر سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یعنی میرا مقصد جو ہے خیبر کی جنگ کا ہے۔ 1400 سال پہلے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سے وہ چند گھنٹوں میں ہی ہو گیا تھا جو مہینوں میں بھی نہ شاید ہو پاتا۔ مدینہ منورہ سے بھگائے گئے یہودی خیبر کے قلعوں میں رہنے والے اب پھر اپنی سازشوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حملہ کرنے پر مجبور کر چکے تھے، مگر مشکل یہ تھی کہ خیبر مختلف قلعوں پر مشتمل ایک محصور شہر تھا جس کے آس پاس اونچی فصل کھڑی تھی۔ چند قلعے تو مسلمانوں نے بہترین حکمت عملی کے تحت جلد فتح کر لیے، مگر اب انہی قلعوں سے بھاگے ہوئے یہودی اب بڑے قلعے میں بہت سکون سے اندر ہی محصور تھے، اپنے کھانے پینے کے بہت سارے ساز و سامان کے ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا انتظار کر رہے تھے، جنہیں مسلمانوں کی فوج کے ساتھ قلعے کا باہر سے محاصرہ کیے ہوئے 2 ہفتے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ خیبر کے قلعے ایک مضبوط اور اونچی جگہ پر تھے، اگر آپ ایک تیر چلاتے ہیں تو وہ آپ کے پاس واپس آ جائے گا، یہاں تک کہ آپ پتھر پھینکتے ہیں تو وہ بھی واپس آ کر آپ ہی کے قریب گرے گا، اگر آپ چینکتے ہیں تو آپ کی آواز بھی وہاں تک نہیں پہنچے گی۔ تو اسی اسلامی فوج کئی دنوں کا انتظار کرتی رہی، لیکن یہودیوں نے قلعوں کو نہیں چھوڑا۔ اب تو مسلمانوں کا اپنا کھانے پینے کا ذخیرہ، ان کے حوصلے ختم ہونے والے تھے۔ وہ کئی دنوں تک ان نتیجہ حملے صبر اور انتظار کرتے رہے، نتیجہ بھی یہ تھا صبر کرتے رہے بھی کچھ نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ اس طویل انتظار کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین حکمت عملی تیار کی۔ وہ حکمت عملی کیا تھی؟ کھجور کے درخت کاٹے جائیں۔ کھجور کے درخت جو تھے وہ یہودیوں کی معیشت کا ذریعہ تھے، وہ بہت زیادہ ان سے مال کماتے تھے، دولت کماتے تھے، پیسہ دولت اور خوشحالی ہی سب کچھ تھا ان کا، یہ کھجور کے درخت ہی سب کچھ تھا۔ وہ پوری دنیا کو کھجور بیچتے تھے، اس سے بے انتہا دولت کماتے تھے اور پورے عرب پر حکومت کرتے تھے۔ جیسے ہی درختوں کو کاٹنا شروع کیا گیا، یہودیوں کے حوصلے تباہ ہو گئے۔ درختوں کے کاٹنے کے بعد یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا ان کا، انہوں نے فوراً ہی ایک معاہدہ کیا اور معاہدے کے مطابق تمام شرائط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھوائی گئی۔ یہود بغیر کوئی شرط سامنے رکھے خیبر کو چھوڑنے پر فوراً راضی ہو گئے اور جاتے ہوئے اپنے ساتھ صرف اتنا سامان لے جانے کی اجازت دی گئی جو ایک خاندان کے لیے 2 اونٹوں پر رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو کوئی جنگی ساز و سامان لے جانے کی اجازت نہیں تھی، کوئی ہتھیار تلوار کوئی بھی چیز لے جا نہیں سکتے تھے، جہاں تک کہ سونا چاندی درہم دنیات سب کوئی چیز بھی لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس حکم کی پامالی کرنے والے کا جو سزا تھی وہ قتل تھی۔ تو اسی طرح ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سابقہ یہودی شوہر کو اسی جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ تو یعنی یہودی صرف ان درختوں کے کٹنے کی وجہ سے اپنے دارالحکومت جس میں وہ صدیوں سے رہ رہے تھے اس کو چھوڑنے پر فوراً راضی ہو گئے۔ یہ تھا یہودیوں کی معیشت خراب کرنے کی کوشش کے شروع کے نتیجے، مطلب یہ نتیجہ نکلا کہ بہت جلدی یہ سب کچھ ہو جانی، ابھی صرف آغاز ہوا تھا اور رزلٹ سامنے آ گیا۔ اگر آپ بھی ایسا ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز میری بات کو غور سے سنیں۔ اگر آج آپ لعنت کرتے ہیں تو وہ آپ کی لعنت اسرائیل تک نہیں پہنچے گی، ٹھیک ہے نا، یہودیوں تک نہیں پہنچے گے۔ اگر آپ پتھر پھینک دو گے تو وہ اسرائیل کو نہیں لگے گا، یہاں تک کہ اگر آپ تیر یا گولی یا میزائل کچھ بھی چلاتے ہیں تو وہ ان کو نہیں لگے گا، نقصان ہمارا ہی ہو سکتا ہے۔ مگر ہاں، آج آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی پر عمل کر سکتے ہیں۔ اپنی کلہاڑی اٹھاؤ اور یہودیوں کے درخت کاٹ دو۔ تو کیسے کاٹ رہے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ کے گھر میں داخل ہونے والی ہر یہودی پروڈکٹ ایک درخت ہے۔
आप जो भी यहूदी इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट, वो एक दरख्त है। अगर आज आप अपने घर से एक चीज़ का बाइकाट करते हैं तो एक आप दरख्त काटते हैं। और जो आप ये कोका कोला पीते हैं, ये एक दरख्त है। आप यहूदियों का पानी पीते हैं नेस्ले का, वो एक दरख्त है। आप पिज़्ज़ा खाते हैं, वो एक दरख्त है। आप कोक पेप्सी पीते हैं, ये एक दरख्त है। आप जो भी उनकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, वो एक दरख्त है। अगर आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली पर अमल करना चाहते हैं तो एक एक करके इन दरख्तों को काट दें। एक एक करके इन दरख्तों को काटना शुरू कर दें। आपके घर में जो मौजूद है वो अगर हो सके, मजबूरी है तो आप इस्तेमाल करें, लेकिन आगे से खरीदें नहीं, बिल्कुल भी ना खरीदें। हमारी ही खरीदी गई चीज़ों से उनकी लाइफ लाइन है। हमारे ही ये पाकिस्तान में प्रोडक्ट जितनी इस्तेमाल होती हैं 10% हमारी हैं, 20% उनकी हैं। तो अगर हम आज फ़लस्तीनियों की मदद करना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा ये पैगाम अपने हर दोस्त, रिश्तेदार, बहन भाइयों तक ज़रूर पहुँचाएं। अपने घर से यहूदियों की प्रोडक्ट का मुकम्मल बाइकाट कर दें। एक एक करके हर चीज़ अपने घर से ख़त्म कर दें। पाकिस्तानी चीज़ इस्तेमाल करें, पाकिस्तानी चीज़ ख़रीदें। इससे पाकिस्तान की माशियत ऊपर जाएगी और हमारा पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। और आहिस्ता आहिस्ता ये इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म करना भी बंद कर देगा, क्योंकि हमारे मुल्क से ही वो करोड़ों डॉलर कमाकर अपनी माशियत को ऊपर ले जा रहे हैं। हमारी ख़रीदी हुई माशियत से, हमारी प्रोडक्ट हम जो उसकी ख़रीदते हैं, उन्हीं पैसों से वो असला तैयार करके फ़लस्तीनियों पर बम बरसा रहे हैं। तो जिस तरह आज फ़लस्तीनियों के बच्चे तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, खुदा न खास्ता कल ये वक्त हमारे ऊपर भी आ सकता है। आज हमें उठना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हम जो कर सकते हैं वो तो करें। हम ये ना देखें कि हम हुकूमत ऐलान करें, हुकूमत सब कुछ करे, नहीं। हम भी मुसलमान हैं, हमें भी अल्लाह पाक ने अक्ल दी है, शऊर दिया है। हमने अपने लिए करना है, जो भी करना है अपने फ़ायदे के लिए करना है। कब्र में हमने अकेले जाना है। आज हम जो अमल करेंगे हमें उसी का ही सिला मिलेगा। अगर हम आंखें बंद कर लेते हैं, उनका जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं फ़लस्तीनी, हम देखकर हमारे दिल में ज़रा बराबर गम और परेशानी नहीं आ रही, हमारे आंख से आंसू भी नहीं आ रहे, तो हम भी इसराइल के साथ खड़े हैं, हम भी जुल्म करने वालों के साथ खड़े हैं। अगर हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो कर सकते हैं ना, हम मज़े से उनकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये हम मज़े लेने बंद कर दें। हम ये उनकी चीज़ें लेना ख़रीदना बंद कर दें, हम अपनी पाकिस्तानी चीज़ें ख़रीदें। बहुत सारी वीडियोस बनाकर शेयर कर दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टिक कर दिया गया है, कांटे लगा दिए गए हैं, ये आपने नहीं ख़रीदनी, ये ख़रीदनी है। हमारे साद भाई ने ये यहाँ तक कहा कि कोई अगर एक घूंट भर रहा है आपके सामने तो उसे उल्टी करवा दो। यानी कोई कोक पी रहा है, पेप्सी पी रहा है, फांटा पी रहा है, शिज़ान पी रहा है, इस पे ऊपर लानत करो, इसको छोड़ दो। इसके ऊपर आप एक्शन नहीं लेंगे तो कल हमारी बारी भी आ सकती है। अगर हम इस वक्त आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम बुज़दिल हम बुज़दिल कहलाएंगे। हमारे फ़लस्तीनियों के बयानात आपने सुने होंगे, एक छोटा सा बच्चा कह रहा है हमें किसी पर उम्मीद नहीं है, हमें पाकिस्तान पर उम्मीद है, क्योंकि पाकिस्तानी एक एटमी ताकत है। पाकिस्तानी एक पूरी दुनिया में माना हुआ मुल्क है, एक ताकतवर मुल्क है। हमें अपने हिस्से का काम ज़रूर करना चाहिए। जो काम बड़े बड़े नहीं कर रहे, 57 ममालिक अगर एक हो जाएं तो आज फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा, बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हो जाएगा, हमारा किबला अव्वल आज़ाद हो जाएगा। हमारा वो किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस, उसकी हिफाजत करना इस वक्त हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ हो चुका है। हर मुसलमान मर्द पर जिहाद फ़र्ज़ हो चुका है। अगर आज भी मुसलमान नहीं खड़े हो रहे, जिहाद से डर रहे हैं, मौत से डर रहे हैं, मौत तो आनी है। बाबा जान ने फरमाया है, जिसे जीना ना आया उससे मरना ना आया। जिसे जीना नहीं आता, मरना नहीं आता, उसे जीना नहीं आता। हमें क्या करना है?
ہمیں اپنے مرنے کی تیاری کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، مسلمانوں کی مدد کرنی ہے۔ آج ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ظلم و ستم ہوتا، ایک بار تو ہم دیکھتے ہائے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اگلے لمحے ہم وہ سب کچھ بھول کے اپنی خوش گپیوں میں لگ جاتے ہیں۔ ذرا نظر دوڑائیں، اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، مزے سے اٹھ رہے ہیں، ان کی پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے رنگ کالے ہو جائیں گے ان کی فیئر اینڈ لولی نہیں لگائیں گے تو؟ کیا ہم ان کا ہیڈ اینڈ شولڈر جب سنسلک استعمال نہیں کریں گے تو ہمارے سر گنجے ہو جائیں گے؟ ذرا مجھے یہ تو بتائیں، اگر ہم اپنی پاکستانی چیزیں استعمال کریں گے تو ہمارا کیا نقصان ہے؟ ہم کیوں ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ کیا حاصل ہوگا ہمیں؟ خدا کے لیے تھوڑا سا سوچیں اور لوٹ آئیں اپنے اللہ کی طرف، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی طرف لوٹ آئیں۔ اسی میں ہی ہماری بہتری ہے، اسی میں ہی ہمارا فائدہ ہے، اسی میں ہی ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی۔ اگر آج ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا سب معاملات کو تو ہم پکڑے جائیں گے، موت کی ہچکی آنے کی دیر ہے، سزا شروع ہو جائے گی۔ ابھی چند دنوں کی یا لمحوں کی جو زندگی ہے یہ تو ہم ایسے گزار لیں گے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی